بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 12 سال کی عمر میں شام کی طرف سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون سے معجزات پیش آئے، اور شام کے قریب جب ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ آپ کا دیوانہ کیوں ہو گیا اور اس نے پورے تجارتی قافلے کی دعوت کیوں کی۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 4 سال گزرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہو گئی تھی۔ تو اس وقت دستور عرب کے مطابق حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے رخت سفر باندھا، تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے اور ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا۔ حضرت ابو طالب کو کسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی گوارا نہیں تھی، اس لیے حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی۔ آپ میرے قافلہ کے ہمراہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ملک سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا جو نو عمری میں تجارت کی غرض سے ہوا۔ اس سے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربات مشاہدات میں اضافہ ہوا۔ جب یہ قافلہ ملک شام کے ضلع حوران کے قصبہ بھری کے مقام پر پہنچا تو وہاں فروکش ہو گیا۔ یہ تجارتی قافلوں کا سابقہ معمول بھی تھا کہ وہ جب بھی اس راہ سے گزرتے تو اس جگہ قیام کرتے تھے۔ قریب ہی ایک گرجا تھا جس میں ایک صالح راہب کی رہائش تھی اور اس کا نام سرجیوس تھا، مگر لوگ ان کے علمی تجربہ اور تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بخیرہ کہتے تھے۔ اس لفظ کا مطلب مقبول بارگاہ الہی، برگزیدہ اور معتبر عالم ہے۔ ان کے علم اور آگاہی کی وجہ سے طالبان حق کا ان کے پاس جم گٹھا لگا رہتا تھا اور وہ ان کو تعلیمات حق سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اپنے وقت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے شاگرد رہ چکے تھے، اور حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ملاقات کا جوش اور جذبہ انہوں نے اسی دبستان حکمت اور معرفت سے حاصل کیا تھا، اور نبوت کی نشانیاں اسی راہب سے معلوم کی تھیں۔ قافلہ عرب پہلے بھی یہاں پڑاؤ ڈالتا تھا، مگر کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، لیکن اس دفعہ تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ بحیرہ راہب نے محبتیں نچھاور کر دیں اور شفقتیں انڈھیل دیں۔ خود چل کر آیا اور انہیں دعوت دی کہ گرجا میں آئیں اور ان کی ضیافت قبول کریں۔ دعوت اتنے خلوص اور چاہت سے دی گئی تھی کہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے قبول کر لی۔ اہل قافلہ نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عمر ہیں، انہیں یہیں سامان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ایک بچے کا جانا اتنا ضروری بھی نہیں، اس نے بڑے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ راہب نے گرجا کے باہر کھلی فضا میں کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ سب لوگ وہاں پہنچ گئے، مگر راہب کی متجسس نگاہیں کسی اور ہی کو تلاش کرتی رہیں جو انہیں نظر نہ آئے۔ دلہا برات میں نہیں تھا جس کے لیے یہ بزم محبت سجائی گئی تھی۔ آخر اس نے پوچھ ہی لیا کہ پیچھے کوئی رہ تو نہیں گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک نو عمر بچہ رہ گیا ہے، باقی سب آ گئے ہیں۔ اس نے دل میں کہا کہ اے نادانو، تم کیا جانو کہ وہ بچہ کیا ہے؟ تمہاری اسی کے نام سے ہے، وگرنہ تمہیں کون جانتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسی کو پیچھے نہ رہنے دو، سب کا آنا ضروری ہے۔ تو ایک شخص نے کہا، دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت میں موجود نہ ہونا واقعہ ہی مناسب نہیں، اور ویسے بھی یہ مروت اور آداب عرب کے منافی ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آئے۔ کسی نے اس راہب سے پوچھا کہ آپ یہ ضیافت کیوں دے رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کبھی آپ نے پوچھا تک نہیں تھا؟ تو راہب نے انہیں جواب دیا کہ میں یہ ضیافت اسی بچے کے اعزاز میں دے رہا ہوں جسے تم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تم نہیں جانتے کہ میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے ایمان افروز مناظر دیکھے ہیں۔
تم یہاں وادی میں اتر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ گھنا بدل اس بچے پر سایہ کر رہا تھا اور جدھر وہ جاتے تھے وہ بھی ادھر ہی منتقل ہو جاتا۔ درخت ان کے آگے جھک رہے تھے جیسے ہر چیز ان کی قدم بوسی کر رہی تھی۔ اب وہ تشریف لا رہے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لو۔ اہل قافلہ نے دیکھا کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اور جب آپ وہاں پہنچ گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو درخت نے اپنی ساری شاخیں سمیٹیں اور آپ پر چھتری بنا دی۔ اب دیکھنے والوں کو احساس ہوا کہ وہ تو اس نظر سے محروم تھے جو ان مناظر خاص کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ وہ اپنی ہی دنیا میں منہمک تھے اور دائیں بائیں سے بے نیازی کی حالت میں سفر کر رہے تھے۔ راہب نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور بتایا کہ اس بچے کو معمولی انسان نہ سمجھو، یہ تمام جہانوں کے سردار اور آقا ہیں، یہ رب العالمین کے رسول خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر مہر نبوت کی زیارت کی اور آنکھوں میں تیرتے ہوئے سرخ ڈوروں کو محبت اور عقیدت سے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے معمولات دریافت کیے اور سب کچھ گزشتہ کتابوں میں بیان کردہ علامات کے مطابق پایا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہماری معلومات کے مطابق اسے یتیم ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو طالب نے بتایا کہ یہ یتیم ہی ہیں، میں ان کا چچا ہوں۔ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ میں آپ کو نہایت تاکید سے وصیت کرتا ہوں کہ بچے کو لے کر فوراً واپس چلے جائیں۔ اس کی علامات نبوت اتنی نمایاں ہیں کہ یہودی انہیں فوراً پہچان لیں گے اور نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے سفر میں آپ انہیں ساتھ نہ رکھیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اسی وقت 7 یہودی گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچ بھی گئے اور راہب سے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کا زمانہ ہے اور وہ ادھر آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے مختلف جماعتیں ترتیب دی ہیں جو شام کی طرف آنے والے تمام راستوں کی طرف نکل گئی ہیں۔ ہم نے یہ راہ منتخب کی تھی تاکہ آپ کی زیارت بھی ہو جائے اور ان کو بھی دیکھ لیں۔ راہب نے خطرات کو سر پر منڈلاتے دیکھ کر ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ خدا نے جو بات مقدر کر دی ہے کیا تم اس کو بدل سکتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو راہب نے انہیں سمجھایا کہ جب خدا نے انہیں نبی بنا دیا ہے تو وہ ان کی حفاظت بھی کرے گا، تم لاکھ کوشش کے باوجود بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اس راہب کی بیعت کی اور واپس چلے گئے۔ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، آپ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے ان کی نصیحت پر عمل کیا اور واپس مکہ مکرمہ میں تشریف